وہ کون سا مومنٹ تھا جس وقت آپ نے ڈیسائیڈ کیا ایز اے کیریئر اس کو؟ جیسا آپ کو پتا تھا میرا انٹرویو کرنا ہے تو آپ یو اسٹڈی کے ہو ایم آئی واٹ ڈڈ آئی ڈو، کون سے تیر مارے ہیں سب پتا ہے. میری لائف ہے نا وہ ایکسیڈنٹل زیادہ ہے. اولڈ ٹرکی برزر پام پام پام، میں جو ہوں وہ نہیں ہے، اور وہ جو وہ ہے وہ میں نہیں ہوں. السلام علیکم محمد علی شیخی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں میں اس شو کے اندر، اور ہمارے لیے بہت بڑی یہ جیسے کہنا چاہیے کہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو تھوڑا بہت ویسے تو پورے پاکستان کو جسے کہنا چاہیے پتہ ہے آپ کے بارے میں، وہ کسے کہنا چاہیے سورج کو کیا چراغ دکھانے والی بات ہے، سورج کو کیا موم بتی دکھانے. کہاں کون سی ٹائم پہ آپ کو لگا کہ میں نے اب سنگنگ کرنی ہے؟ دیکھیں آپ نے اتنا اچھا تجزیہ ہی کر دیا پورا. میری لائف ہے نا وہ ایکسیڈنٹل زیادہ ہے. واقعی ریئلی یہ سارے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، یہ سارے بائی چانس ہوئے. There was no planning. I was just doing whatever came in front of me. میں نے کہا اس کو کر لوں، کرتے کرتے کچھ اور مل گیا چلو اس کو کر لوں، پھر کرتے کرتے کچھ مل گیا چلو اس کو کر لوں. تو مگر لائف کے اندر آپ اس کو فوکس کرتے رہے اور اس کے اندر اپنی قسمت آزماتے رہے. ہاں اس وقت تو پڑھائی لکھائی کی طرف زیادہ توجہ تھی نا. میرے فادر یہ وہ سب ایک بار تم نے بننا ہے، کیا بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایئر کرافٹ بہت پسند ہے، ایویشن یہ وہ. پھر کرتے کرتے مجھے ایڈمیشن نہیں ملا. مجھے پھر آئی ہیڈ ڈن دس تھنگ، او لیول بھی کر لیا تھا میں نے، ای لیول بھی کر لیا. اس کے بعد یونیورسٹی میں ایسی میں اب جسٹ پاسنگ تھا. اچھا اب دیکھیں یہاں سے پھر کیا ہوا، اندر ایک رزیق نام کا لڑکا تھا کلاس میٹ، وہ رفیع کے گانے گاتا تھا. وہ گانے لگا، میں نے یہ آواز نہیں، ناٹ اونلی 77 اوکے 77 78 78 I got married. اوکے ماشاء تو وہ گا رہا تھا. میں نے کہا یار یہ تو میں اس سے اچھا گا سکتا ہوں، بیکاز آئی یوز ٹو سنگ پرائیویٹلی. میرے پرشین اس میں بھی گاتے تھے، اردو میں پرشین میں بھی، انگلش زیادہ میں گاتا تھا. وہ یہ ایک سانگ تھا، میکینز گولڈ فلم آئی تھی، اس کا نام تھا Old Turkey Buzzard pam pam pam, Old Turkey Buzzard flying high. تو بڑا اس میں لڑکے بڑے خوش ہوتے، تالیاں بجاتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ ریشمی زلفیں ہیں محمد رفیع کے گا رہا ہے، یہ اتنا اچھا تو نہیں گا رہا یار. I can sing better. میں سے بیٹر although ماشاءاللہ رفیع صاحب کا ایک بہت بڑا میں نے کہا یار پھر اچھا وہ ایکچولی میں آئی ایم ویری سوری سن رہے ہیں لوگ، کیونکہ یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا رفیع صاحب کی بہت بڑے ایک یہاں پر ہے نا سر، یہ فالوورز بھی ہیں، ان کے محبت کرنے والے بھی ہیں. تو وہ آپ بھی اصل میں آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ آرٹسٹ ہیں جب یہ کر رہے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے. آرٹسٹ کا کیا ہے، ایدر یو ہیو اٹ اور یو ڈونٹ ہیو اٹ. ایگزیکٹلی. اگر آپ آرٹسٹ نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، دنیا کی دولت اپنے آپ پہ آپ لٹا دیں، آپ نہیں مر سکے گا. اسی طرح سنگنگ ہے. اچھا سنگنگ جو پچ پرفیکشن ہے جس کو سریلا کہتے ہیں، وہ کتنا اللہ میں نے آپ کو دیا ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو بہت دیا تو بہت اچھا گائیں گے، آپ کو میڈیم دیا تو آپ میڈیم گائیں گے، آپ کو سرسری دیا تو زندگی بھر آپ سرسرا ہی رہے گی، سرسری. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی باقاعدہ اچھا ہاں دیکھیں یہ کوئی تربیت دیکھیں اب کسی استاد کے ساتھ یا کسی جیسے بالکل وہ بالکل ایک ساتھ لگتے ہیں، آپ کو باقاعدہ وہ ریاض کراتے ہیں اور اس کے بعد جا کے پھر آپ کی گائیکی وغیرہ بہتر ہوتی ہے. اس میں ایسا کوئی مائی کزن ادریس یار تو میری آواز اچھی ہے، تو گا بھی لیتا ہے یار. میں نے کہا میں تو گا لیتا ہوں، کیا کروں، میرے پیرنٹس بہت اگینسٹ ہیں. اوکے ریئلی؟ ہاں ویری مچ اگینسٹ. گناہ ہے من از کجا گناہ است بابا، گناہ ہے. قرأت چیئے قرأت. میں نے کہا یہ جو قاری قرأت پڑھتا ہے وہ میلڈی میں کیوں پڑھتا ہے؟ قاری عبدالباسط عبدالصمد، یہ کس طرح سے گناہ ہے؟ گناہ اس وقت ہے جب اس میں گناہ آور کوئی چیز آپ ڈالیں گے. پانی ہے، پانی پی رہے ہیں.
اب شیخ صاحب ایک تھاٹ آف ہمارے یہاں پہ بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو یہ بہت سے کون سا لوگ اسلام ہے یار، آپ ذرا جو لوگ ہیں وہ اس کو غیر شرعی اور کچھ غیر اسلامی بولتے ہیں، اور وہ اسی کی وجہ سے لوگ گانے کو، بجانے کو اور اس طرح کی فلموں کو ناپسند کرتے ہیں. اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ میاں نے اتنی کتابیں نازل کی، اتنے پیغمبر بھیجے سمجھنے سوچنے کے لیے کہ وہ کیا ہے، چونکہ ہمارے اندر یہ کمپوننٹ بلٹ ان ہے کہ وی ہیو ٹو ورشپ گاڈ. ایگزیکٹلی کوئی بھی انسان اس دنیا میں چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اندر یہ چپ لگا ہوا ہے کہ وہ خدا کو ڈھونڈتا ہے. وہ پتھروں میں ڈھونڈتا رہا، یہ میں ڈھونڈتا رہا، باغوں میں، سورج میں، شعلوں میں، آگ میں، مگر کرتے 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 پھر ہمارے اب چکر کیا ہے کہ لوگ جو بولتے ہیں نا وہ ریلیجن وہ نہیں ہے. سر ابھی پتہ چکر کیا ہوتا ہے، ہم اس پلیٹ فارم پہ ظاہر سی بات ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کوئی بات بھی کریں گے نا اسلامک، تو انہوں نے یہی کہہ دینا ہے کہ یار شیخی صاحب اس ڈر کے مارے کیا کون سا اسلام، اور یہ جو دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا اسلام کا پتہ ہے. نہ کریں، میں چھوڑو. ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے ہیں، آپ رکھیں، لیکن ہاں بہرحال ہم آپ سنگنگ کے اوپر آتے ہیں. شیخ صاحب اصل جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا وہ آپ کے بردر ادریس صاحب نے آپ کو انکریج کیا کہ آپ سنگنگ کی طرف آئیں، اینڈ فائنلی آپ ریاض کیا کرتے تھے، جیسے کلاسیکل ایک ریاض ہوتا ہے، جیسے رفیع صاحب کے بارے میں سنتے ہیں ہم، اس کے علاوہ کشور صاحب کے بارے میں بات یہی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کبھی ریاض نہیں کیا جیسے رفیع صاحب نے کیا. ایک نیچرل ٹیلنٹ. یہ لوگ بکتے ہیں، لوگ یہ امپاسبل ہے کہ کشور صاحب نے کوئی ریاض وغیرہ، کیونکہ ان کے پاس امپاسبل ہے، جتنے بھی لوگ ہیں امپاسبل ہے، پاسبل نہیں ہے یہ. اچھا ہاں، اس کے پورے خاندان میں گانے والے ہیں سب، اس کے سارے بھائی گاتے تھے. ہاں، اس کے فیملی میں گانا. He knows how to sing and he was all this time wanting to become a singer. اس کو پش کر کے وہ ایکٹنگ میں ڈالتے تھے. وہ جان بوجھ کے پیسے دے کے اپنی فلم کو فلاپ کروانے کے پیسے دیتا تھا، وہ فلم بھی ہٹ ہو جاتی تھی. اس کا مطلب یہاں آپ ان کو، اس کا مطلب آپ سہمت نہیں ہیں، آپ اس بات پہ ایگری نہیں کرتے کہ جو کشور دا کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کوئی ریاض نہیں کیا، پریکٹس نہیں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا امپاسبل. آپ ایگری نہیں کرتے. دیکھیں ایک سیکنڈ، جب ہمیں کمپوزر بلاتا ہے، جب ہمیں میلوڈی وہ یاد کراتا ہے نا، وہ میلوڈی ہم سنتے ہیں نا، اس کے بعد اس کو گاتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوا؟ That means you are rehearsing. Then you will say, if you do not rehearse, how would you know that what composer had made, what kind of melody? ٹھیک. اچھا یہ بتائیے شیخ صاحب، آپ کا جب ایرا تھا اس میں آپ کی اور عالمگیر صاحب کی، مطلب یہ دونوں بڑے سنگنگ کے اندر پاکستان کے اندر بڑے لیجنڈ تھے. ان کا آپ دونوں نے اپنا کیریئر ساتھ ہی سٹارٹ کیا، یا پھر آپ سینئر تھے یا عالمگیر صاحب پہلے آئے؟ بیک اینڈ فورتھ. اس لیے کہ I was here in Karachi, he was in Lahore, he was in Pindi. اچھا پنڈی سے گایا کرتے؟ وہ پنڈی سے پکنک کوئی شو تھا. خیر میں یہاں تھا، امام امیر امام صاحب نے میری انٹری کرا دی ٹی وی پہ، میں نے انٹری کر کے پھر اپنے پڑھائی وڑھائی میں لگ گیا. 1 سال تک میں یاد ہے سہیل رانا صاحب کے ساتھ کمپوزیشن اور اس طرح کی جو تھی، اس میں آپ کافی ماشاءاللہ آپ نے نا کام کیا ان کے ساتھ. سہیل رانا ان فیکٹ سلیکٹڈ می، ہی پکڈ می اپ. 500 کینڈیڈیٹس تھے، اس کے اندر سہیل رانا صاحب نے مجھے پک کیا. وہ تو اس وقت ماشاءاللہ جو کام کیا سہیل صاحب نے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں سمجھا یہ مذاق کر رہے ہیں. اتنی زبردست ڈسکوری ہے ان کی، محمد علی شیخی صاحب کی شکل میں، جو پاکستان کے ایسے چمکتے دمکتے ستارے ہیں ماشاءاللہ، بہت جینوائن آدمی ہیں سہیل رانا صاحب. کہاں غائب ہو گئے سہیل صاحب کے بارے میں؟ کوئی کینیڈا چلے گئے. کینیڈا ابھی کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے ان سے آپ کا؟ کبھی کبھی یہاں آتے ہیں، شو کرتے ہیں، مجھے ضرور بلاتے ہیں. اچھا ابھی بھی کانٹیکٹ میں ہیں آپ کے ساتھ؟ عالمگیر صاحب کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا آپ کا؟ ایسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ کمپنیز کے درمیان اور ڈفرینٹ اسپورٹس مینس کے درمیان ایک رائیولری ہوتی ہے. تو کیا آپ جس دور میں تھے، عالمگیر صاحب بھی اس دور میں تھے، تو ہوتا تھا تھوڑا کہ یار یہ گانے مجھے مل جاتے ہیں یا یہ شو مجھے مل جاتا تھا، ایسا ہوتا تھا؟ نیچرلی، آبویسلی. ہاں. اور اس میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آپ دونوں کے بیچ کے اندر کوئی کھٹمٹ ہو جاتی ہوگی کہ یار نہیں یار دیکھو اب میں
یہ میرا تھا جو میں نے نا یہ باتیں اب چھوڑیں, یہ پرانی باتیں ہو گئی نا, اب وہ سنے گا بھی, وہ ہرٹ ہوگا. ہرٹ سے مطلب بات چکر یہ ہے کہ فین فالوئنگ اس کو بھی بہت ہے, میرے بھی ہے. وہ لوگ آپ لوگوں کے درمیان کی کیا چیز رہی اس میں بھی لوگوں کو بڑا انٹرسٹ رہتا ہے نا کہ یار شکی صاحب ایک بڑا نام, عالمگیر صاحب ایک بڑا نام. وہ پورا ایک الگ سے انٹرویو ہوگا, اس میں اتنے کہانی قصے ہیں اس کے اندر, چھوٹا سا قصہ, تھرل, ایکشن, کامیڈی, ٹریجڈی, کانسپریسی, اسپیناج. واو, اتنا ہیوی ہے کہ آپ نے ورڈ بمبارڈمنٹ کر دیے ورڈز. کوئی ایک چھوٹی سی Anyway, it was not dated. Actually چکر یہ ہے کہ میں اس رائیولری کو رائیولری نہیں سمجھتا تھا, بیکاز میرا بلیو یہ تھا کہ میں جو ہوں وہ نہیں ہے, اور وہ جو وہ ہے وہ میں نہیں ہوں. ظاہر سی بات, اس میں تو کوئی شک. اسپلٹ ہے, ٹھیک ہے, فیلڈ ایک ہی ہے. آپ پاپ سنگر بولتے ہیں, میں نے اپنا آپ کو پلے بیک سنگر کے طور پہ ٹرین کیا ہے. لیکن عالمگیر صاحب نے کوئی فلم نہیں کی, کیونکہ ماشاءاللہ جس طرح کا آپ کی پوری پرسنالٹی ہے, آپ نے تو ماشاءاللہ if I'm not wrong 8 سے 9 فلمیں بھی کی. 12 فلمیں کی ہیں, زبردست. تو کیا وجہ تھی ان فلموں کی, تب کیونکہ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ آپ ہیرو سے کم نہیں ہیں, اس میں تو مجھے ہیرو کے کام ملا, اور آپ نے ایز اے ہیرو کام کیا اس وقت. تو عجیب وجہ سے ندیم صاحب کا نام ہے, شاہد صاحب کا نام, آپ عجیب بات دیکھیں, میں سنگر تھا نا, مجھے ایز اے سنگر نہیں لیا انہوں نے, مجھے ایز این ایکٹر لیا, وہ بھی ایکشن ایکٹر, اور ینگ ٹو اولڈ کیریکٹر ایکٹر, سب کچھ انہوں نے لیا. میں نے کہا ایسا کیوں کر رہے, بڑے یار چھوڑو یار گانے وانے کو, تمہارا فیلڈ گانا نہیں ہے, تمہارا فیلڈ یہ. اقبال یوسف نے, میں نے کہا نہیں یار میں گانا نہیں چھوڑ سکتا. نہیں شیخی تم پاگل ہو گیا ہے, تمہارے اندر جو چیز ہے نا وہ. اور یہ جب کی بات ہے, یہ فلمیں کراچی میں بنتی تھی یا آپ لاہور کی بات؟ لاہور. کراچی تو خیر شروع کی انڈسٹری تھی وحید مراد صاحب کے ٹائم کی. کراچی میں ایک وچن فلم تھی, وہ میں نے یہاں کی کراچی سے ایک فلم شروع ہوئی تھی زور آور, وہ میں نے کراچی سے کی, اور یہی فائٹ کی پریکٹس بھی ہوتی تھی ایسٹرن اسٹوڈیو میں. اچھا ہاں, وہ بھی میں نے کی. پھر ایک شور ایک فلم ہے غضنفر علی نے بنائی, جس کے اندر میں سنگر تھا, شفیع احمد تھا ہمارے ساتھ, وغیرہ وغیرہ. پھر بنگلہ دیش اور پاکستان اور انڈونیشیا کے ملا کے ایک کو پروڈکشن فلم تھی, اس کا نام تھا دیکھ تماشا. پھر ایک فلم تھی پیار دو یا مار دو, نام بھی بڑا عجیب ہے, بڑا مار دو. یہ کہیں کے پی کے میں تو نہیں بنی تھی. فلم انڈسٹری ڈوب گئی. اچھا, تو کہاں سے پذیرائی, کیسے پذیرائی, فلم باقی لوگ یہ سلطان ختم ہو گئے, اور وہ شان, اور اس کے بعد کے بہت پہلے کے لوگ. میں میری قسمت اچھی نہیں تھی کہ یا اچھی تھی, ہو سکتا ہے کہ میں جب انٹر ہوا اس کا ڈکلینیشن شروع ہو چکی. میرا ویژن کیا تھا, میں کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ میں یہ انٹر ہو رہا ہوں اسٹوڈیو میں, یہ لوگ دروازہ کھلا, یہ سیٹ لگا ہوا ہے جیسے انڈین فلموں میں ہوتا ہے, یہ لگا ہوا, پھر وہ میک اپ والے آ گئے, یہ آ گئے. یہ میرا ویژن تھا تھرو آؤٹ مائی لائف. یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں یار, آئی وانٹ ٹو بی اے سنگر. پھر سنگر تو پھر مجھے رابن گوش صاحب نے کال کیا لاہور سے, انمول محبت شبنم کے ہسبینڈ, شبنم, انہوں نے فون کیا, مجھے پہلا فلمی گانا مل گیا, اور انہوں نے میری آواز سن کے, اور مجھے کہا کہ شے کی بات یہ ہے کہ آپ کشور کمار کو بھول جائیں. بولا کیوں؟ بولا آپ کی جو اصلی آواز کے ٹیکسچر ہے نا, وہ الگ پہچان والی ہے, اور وہ بہت دور جانے والی ہے. صحیح بات. ہاں, اور تم یو آر اے پلے بیک سنگر, تمہارے اندر ٹون ہے. آپ نے کی بھی میرے خیال میں بہت ساری فلموں میں آپ نے پلے بیک سنگنگ کی ہے. حساب فلم ہے انڈین کے ساتھ میں نے کیا. اچھا, یہ شیخی صاحب مجھے بتائیے کہ جو عام طور پہ ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر جو بھی آرٹسٹ رہے, چاہے نصرت فتح علی خان صاحب جس وقت انہوں نے انڈیا کا رخ کیا اور پھر وہاں گئے, اور وہاں کے بعد جو ان کی پذیرائی ملی, یہاں ان کا ایک جسے کہنا چاہیے نا توتی بولنا شروع ہو گیا. اور پاکستان میں بھی وہ جانے پہچانے جایا کرتے تھے, لیکن یہاں آنے کے بعد ان کو ایک الگ ہی ایک سٹارڈم ہو گیا, کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پر موسیقی کو بہت پذیرائی ملتی ہے. If I'm not wrong, the credit goes to Mr. Imran Khan. Really? Because Imran Khan was the first one to call him in England and do his concerts. Really? He liked his voice. تو organize انہوں نے کیا شروع سے ہی. تو وہاں جو پیٹر گیبریل
once he spotted on, he came to know about Nusrat Fateh Ali Khan over there. He took Nusrat Fateh Ali Khan in a boat of glass studio. سمندر میں جا کے انہوں نے ٹیون کو سنا کے ان کو سکھایا اور ریکارڈ کیا تاکہ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے بھتیجے ہیں راحت فتح علی خان، وہ بھی انڈیا جاتے ہیں، وہاں پر کچھ فلموں میں گانا گاتے ہیں اور ان کو بھی بے تحاشا پذیرائی ملتی ہے، اور پھر ان کا بھی ایک سکہ بڑا جمنا شروع ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر جب وہ بیک ہوتے ہیں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو علی ظفر ہیں، انہوں نے انڈیا کا وزٹ کیا، وہاں پر گانے گائے اور پھر ان کو بھی بہت پذیرائی ملی پاکستان آ کے۔ ان کا بھی ایک ہے نا جو جسے کہنا چاہیے ایک مزید کا جو ہے نا ایک، میں کہتا ہوں یہ اس سینچری کا سپر اسٹار آپ کہیں گے نا تو وہ علی ظفر ہے، اور انڈیا جا کے ہٹ ہونا اور سپر اسٹار بننا۔ رستم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو سنگر ہے، وہ سنگر ہے، اونلی اے سنگر۔ علی ظفر کے درمیان میں آپ کیا کریں گے؟ ملٹی اسپیکٹرم علی ظفر، آرٹسٹ اچھے ہیں، ایکٹر بھی ہیں اور گائک بھی ہیں۔ اس میں ایکٹنگ تو ابھی بھی کی تھی، کیا نام ہے، کسی ڈرامے میں، if I'm not wrong، عاطف اسلم نے بھی کی تھی بائی دا وے، لیکن کوئی اتنا زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ علی ظفر تو باقاعدہ ایکٹر ہے یار۔ یہ شیخی صاحب آپ نے کیوں نہیں کیا؟ مطلب میں ان ساری چیزوں کا رخ اس طرف کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے اتنے بڑے بڑے گائک وہاں گئے، ایون آبدہ پروین بھی گئیں اور دوسرے آرٹسٹ بھی گئے، تو آپ نے کیوں نہیں سوچا، یا عالمگیر صاحب نے وہاں انڈیا جا کے اس طریقے سے کانسرٹ نے کیوں نہیں کیا، یا اس طریقے سے آپ لوگوں کو کیوں نہیں وہاں جانے کو ملا؟ یہ میں جاننا چاہوں گا۔ اتنے لوگ گئے، کہا کہ واپس آ گئے، پھر دوبارہ کیوں نہیں گئے؟ میں نام نہیں لیتا نہ چاہتا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بھی کچھ ان کو سیکیورٹی تھریٹس تھیں، جس کی وجہ سے وہ میرے خیال میں وہاں کی جو وہاں کی جو تنظیمیں ہیں، وہاں کی جو پارٹیز ہیں، شیو سینا تھی اور بال ٹھاکرے کی، ان کی، اور very unfortunate, very تھریٹ تھی کہ یہاں پر پاکستانی، otherwise people are people of Pakistan, people of India, people are people. سب کانٹیننٹ تو سیم ہے، ایک طرح سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، you have no difference at all. اور جب بھی ہم کبھی باہر جاتے ہیں پاکستان سے باہر یا انڈیا سے باہر، چاہے دبئی میں ملیں، چاہے کوئی یورپ میں ملیں، امریکہ میں ملیں، تو وہ چیز نہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے قریب کے کوئی لوگ ہیں، ہماری کوئی بستی کے لوگ ہیں جو ہم سے اب ملاقات کر رہے ہیں۔ خیر اینی وے، آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ آپ کا خود سے من نہیں تھا یا آپ کو کوئی ایسے حالات نہیں ملے؟ اچھا آپ سنیے، میں نے سوچا اور میں گیا بھی۔ آپ گئے بھی؟ جی، اقبال یوسف صاحب ایک فلم کر رہے تھے راز، وہ تو انہوں نے کہا کہ شیخ ہمارے ساتھ چلو، اور وہیں جو راہل رائے عاشقی کے جو ہیرو تھے، بابل بوس کمپوزر کی بات، اوکے کمپوزر کی بات، ہاں، تو وہاں ان کے اس کا آس پاس یہ کچھ سردار تھے بینکاک سے بامبے سے، یہ کو پروڈکشن تھی، اور بیچ میں انہوں نے آرٹسٹ ندیم کو لیا ہوا تھا، ندیم اینڈ ندیم محسن خان، محسن حسن خان، بابا شریف، تو تیسرے لیٹس گو ٹو انڈیا، چلے گئے وہ بابل بوس آ گئے، انہوں نے کمپوزیشن یاد کرائی، سب کچھ ہو گیا، تو کمپوزیشن تو بہت اچھی تھی۔ میں نے کہا یار بابل صاحب آپ خود کیوں نہیں گا لیتے، اتنی اچھی آپ کی آواز ہے۔ پر سر جس کا کام ہے نا اسی کا کام، میں کتنا بھی اچھا گاؤں کوئی فائدہ نہیں، مگر میں سنگر نہیں ہوں۔ آپ تو آپ انڈیا میں بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں، پاکستان میں سبھی جانتے ہیں، آپ سنگر ہو، آپ کا ٹون ہے، آپ کو مائک نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ خیر بہت اچھا ہوا، سب کچھ ہو گیا۔ اب جناب ہم گئے ریکارڈنگ کے لیے، لال لال ہونٹوں پہ گوری کس کا نام ہے، یار باجا بند کر، یار تم کہاں ہے، 10 سال پہلے آتا ہے یار، تم کدھر ہو، پاگل ہو، تم کو کسی نے نہیں بتایا کہ تمہاری وائس ہے انڈین، تمہاری وائس کو میں نے انڈین، کیونکہ ایک فرق ہے دونوں ملکوں میں، باج کہتے ہیں جو ساز بجاتے ہیں، ایک بجانے کا اسٹائل ہوتا ہے انڈیا میں، پاکستان میں، اس میں فرق صرف باج کا ہے، اسٹائل، سلیکشن آف نوٹس، جیسا اگر راگ مالکونس ہے اس میں، یا راگ باگیشوری بھی ہے، تو اس کے اندر کومل سر وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، اور ادھر تیور میں بدماشی ہے تھوڑی سی، تیور ہاں، کڑوے،
تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اب کیا ہوا کہ جناب انہوں نے مجھے یاد کرایا. اس کے بعد دوسرے دن سیٹنگ تھی. کون سا اسٹوڈیو تھا؟ سنی اسٹوڈیو. آپ نے جانا ہے. اوکے چلے گئے. یہ کون؟ مہیش بھٹ صاحب. انہوں نے ارینج کیا. 10 فلمیں سائن کرا دی انہوں نے. 10 تو نہیں جائے گا یہاں, 10 فلمیں گا کے جائے گا یہاں سے. کیا بات. ہاں, اور یہ اور وہ, اور تم کو تو میں یہ فلم کے اندر کام بھی کرنا ہے. تم نے ایک فلم تھا. اب کیا انو ملک صاحب تو وہ اچھا ہمیں اوتار گل لینے آتے تھے اپنی گاڑی میں. تو نہ اوتار گل آیا, نہ مہیش بھٹ آیا, نہ اچھا سیل فون نہیں تھا زمانے میں. اچھا. ہاں, ڈائریکٹلی وہ جو لوگ ہیں نا اس پہ فون کے سیٹس پہ بات کرتے ہیں. ہاں, ہم ہے تو جو ہوٹل میں. نہیں آیا کوئی, نہیں آیا. پورا دن گزر گیا. اب ہمیں پتہ تھا کہ 6 بجے شوٹ ختم ہوتی ہے مہیش بھٹ کی, جس کی بھی ہے. تو ہم چلے گئے اسٹوڈیو میں. اور اچھا ہاں, بیچ میں کیا ہوا تھا, ایک دن پہلے ہم نے مہیش بھٹ کی ایک فلم دیکھ رہی تھی جس کا نام بھیڑیا تھا یا کیا تھا, جس میں وہ راہل رائے جو ہے وہ بھیڑیا بن جاتا ہے. ایسی ہی فلم تھی, ہے نا, کوئی نام تھا. تو وہ ہم نے دیکھ لی تھی. تو ہم نے فلاور بک کے لیا, ہم لوگ چلے گئے اسٹوڈیو. اسٹوڈیو میں شوٹ جیسے ختم ہوئی, 6 بجے جیسے ختم ہو سب بند ہو جاتا وہاں, اور سب باہر نکل ایسے جیسے لگ رہا تھا جیسے جلوس آ رہا ہے کوئی. تو ہم چلے گئے, میں مہیش بھٹ کو فلاور دیا, یہ وہ بھی بڑا خوش. اچھا مہیش بھٹ صاحب سمجھے کہ میں گانا گا کے آ رہا ہوں. میں نے گا لیا اور یہ اس لیے فلاور بک کو لا رہا ہوں, چلو گھر چلو, یہ وہ پارٹی کریں گے. یہ گھر چلے گئے. ہاں کیسا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. بولے یہ فلاور بک ہے. میں نے کہا وہ کل جو آپ نے فلم دکھائی تھی وہ پریمیئر, اس کی وہ فلم کی وجہ سے, جوش نام فلم کا تھا, جنون. یار یہ تو بہت برا بات. ادھر تم فوراً فون کیا, اس کو گالی دے کے وہ آ گیا. بلیو کرے اسے پیر پڑ گیا وہ مہیش بھٹ کے. انو ملک پھر یہ تمہارے ملک کا آدمی ہے, تم ان کے ساتھ برا کرتے ہو. اس نے بولا سر دیکھیں انہوں نے جو شرٹ لائے ہیں میں نے پہنا ہوا ہے. اچھا کافی دیر آپس میں ان کی بات چیت ہوئی. یو آر آن, ٹمارو از اے ریکارڈنگ. ہم پھر خوش ہو گئے, چلے گئے. اچھا پارٹی وارٹی ختم ہو گیا, ہوٹل چلے گئے. اور نسرین لارا تھی وہ, جو ہم مجھ سے البم کرانا چاہتی تھی, بڑا اچھا ہی. اس کا فون آیا کہ علی صاحب ہمارا گھر جلا دیا ہے. گھر جلا دیا ہے, ہمارا گھر جلا دیا ہے. اور جوہو میں کوئی مندر تھا, اس کے اندر مسلمانوں نے گائے کا ران کاٹ کے پھینک دیا ہے. اور وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے مسلمان نہیں تھا, یہ کرسچن تھے. پورے بامبے میں جلاؤ, گھراؤ, رائٹ. اب وہ گانا کیسے ہوگا؟ جب ہم لوگ اسی جوش میں اسٹوڈیو پہنچ گئے, اسٹوڈیو کے باہر لکھا ہوا تھا ہندی میں کچھ. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ بولا اسٹوڈیو والے نے کہا ہے کہ وہ گانے والا اور اس کو لانے والا اور کمپوزر تینوں کو پکڑ کے جلا دیں گے ہم. یعنی وہ ساری چیز وہ ڈبے میں بند ہو گئی جس کے اندر نا سارا کچھ ہوا. اچھا ایک چیز جو میں پھر گانے میں نے گا دی, میں اپنے آڈینس کے حوالے سے بات کروں گا, اور وہ یہ کہ شکی صاحب کہ کوئی لائف کے اندر ایک ایسی خواہش, ایک ایسی جسے کہنا چاہیے جو رہ گئی ہو آپ کے دل میں کہ یار مجھے یہ چیز ہوتی تو میں کرتا. زندگی کے اندر وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی بہت کم نکلے. تو کوئی ایسی خواہش, ایک ایسی آرزو جو آپ آج بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا, پلیز. یہ ہوتی کہ ایک تو میں فلمی آرٹسٹ تو بن چکا تھا, تو میں سوچ رہا تھا کہ انڈیا کی ایک فلم مل جائے اور کم سے کم گانے تو ملے. مطلب یہ ایک چیز رہ گئی آپ کی یار, لکشمی کانت, پیارے لال, آر ڈی برمن, ان کے گانے سن کے آنسو نکلتے ہیں. یہ جو بچے ٹیلی ویژن میں آ کے گاتے ہیں نا, ہائے ہائے ہائے, آپ دیکھتے ہیں ان کو جب ٹائم ملتا ہے تو. گاڈ 6 سال کا بچہ ایسے گاتا ہے, تانے پلٹے, یار مائی گاڈ. تو خیر میں ان کی میلڈی سنتا تھا, یہ
لکشمی کانت پیارا لال اور شنکر جیکشن، بڑے بڑے کمپوزر. میں ان کو کہتا یہ کوئی اوپر سے اترے ہوئے کوئی عجیب المخلوق ہیں یہ کیسے بنا لیتے ہیں یار. مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا اگر طوفان. یار تم شاعری دیکھو، تم میلڈی دیکھو، میلڈی میں اتار چڑھاؤ دیکھو ورڈنگ کے ساتھ. اچھا بیفور دا اینڈ آف دس شو میں چاہوں گا شیخی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیخی صاحب کوئی ایک اچھا سا جو آپ کو بہت بھلا لگے. ویسے میری یہ خواہش ہے کہ وہ جانے بہارا جو ہے وہ آپ اگر تھوڑا سا گنگنا دیں ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے. اس کے الگ سے پیسے لگتے ہیں. تو گانا کچھ اس طرح تھا. جنت کی حوریں تجھ پہ فدا، رفتار جیسے موجے صبا، رنگی ادا توبہ شکن اے جانے من جانے بہارا، رشک چمن غنچہ دہن سی میں بدن اے جانے من جانے بہارا. کیا بات ہے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ونس اگین. بہت بہت آپ کا شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. شو میں آئے اور آپ نے ہمارے اس شو میں چار چاند لگا دیے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے بہت ہی معزز ہمارے فنکار، ہمارے مہمان، اس پاکستان کی جان، اس پاکستان کی شان، ایک لیجنڈری ہمارے آرٹسٹ شیخی صاحب. تو ہم اب اس شو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور پھر آئندہ کی شو کے لیے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.